خود امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے انتہائی سخت انداز میں نیتن یاہو کو لبنان کے معاملے پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا بھی کہا۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ 2 امریکی عہدیداروں اور ایک تیسری سورس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پیر کو فون پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر لبنان میں کشیدگی بڑھانے پر سخت غصے کا اظہار کیا اور یہ گفتگو سخت الفاظ پر مشتمل تھی۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ پیر کو ہی ایران نے لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ 2 سورسز کے مطابق فون کال کے دوران ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور انہیں ناشکرے پن کا طعنہ بھی دیا اور پھر ٹرمپ نے بیروت پر حملوں کے اسرائیلی منصوبے کو بھی رکوا دیا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ بیروت پر بمباری کی دھمکی پر عمل کرنا اسرائیل کو عالمی سطح پر مزید تنہا کر دے گا، جبکہ 2 سورسز کے مطابق ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو کی مدد کی تھی تاکہ وہ جیل جانے سے بچ سکیں اور یہ نیتن یاہو کے کرپشن کے مقدمے کی طرف اشارہ تھا۔ امریکی عہدیدار نے ٹرمپ کی نیتن یاہو سے گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ تم واقعی پاگل ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم اس وقت جیل میں ہوتے، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں، سب اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی گفتگو سے واقف ایک دوسری سورس کے مطابق ٹرمپ بہت غصے میں تھے اور ٹرمپ ایک موقع پر نیتن یاہو پر چیخ کر بولے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ ایک اور امریکی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کو اس بات پر تشویش تھی کہ اسرائیل نے لبنان میں بہت زیادہ عام لوگوں کو مارا ہے اور ٹرمپ اس بات کے خلاف تھے کہ اسرائیلی فوجی ایک حزب اللہ کمانڈر کو مارنے کے لیے عمارتیں گرا رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بیروت میں حزب اللہ کے اہداف پر حملہ کرنے کا منصوبہ نہیں رکھتا۔ ایسے میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان پہلے بھی کئی بار تناؤ سے بھرپور گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ایران سمیت دیگر معاملات پر قریبی رابطہ رکھتے ہیں۔ ایک اہلکار کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ کال دونوں کے درمیان ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سب سے خراب کالز میں سے ایک تھی۔ ٹرمپ کی ناراضی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نیتن یاہو کا لبنان میں کشیدگی بڑھانے کا فیصلہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو ناکام بنانے کے خطرے میں ڈال رہا تھا۔ نیتن یاہو سے کال کے بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت تیزی سے جاری ہے، جبکہ نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے کال کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے بند نہ کیے تو اسرائیل بیروت میں اہداف پر حملہ کرے گا اور اس دوران اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ایک دوسرے امریکی اہلکار کے مطابق اصل صورتحال یہ تھی کہ ٹرمپ نے کال کے دوران نیتن یاہو پر سخت دباؤ ڈالا۔ امریکی اہلکار کے الفاظ میں ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مکمل طور پر جھکا دیا۔ اسی امریکی اہلکار کے مطابق نیتن یاہو ٹرمپ سے بس یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے، بس یہ یقینی بنائیں کہ سب کچھ سنبھال لیا جائے گا۔ سورسز کے مطابق امریکہ اور ایران جس عبوری مفاہمتی یادداشت پر بات کر رہے ہیں اس میں لبنان میں لڑائی کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہے۔ یہی بات پہلے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تناؤ کی وجہ بنی تھی اور پھر ٹرمپ نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے لبنان میں جنگ بندی کا دوبارہ اعلان کر دیا، مگر نیتن یاہو نے اپنے بیان میں چیزوں کی زیادہ وضاحت نہیں کی اور مبہم انداز میں بیروت پر حملے نہ کرنے کا اشارہ دیا۔ مگر اس کے باوجود اس اقدام پر نیتن یاہو کو اسرائیل کے اندر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خود نیتن یاہو کی حکومت کے اتحادی ان سے اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی یعنی امریکہ کو نہ کہنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ CNN کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی قانون سازوں نے نیتن یاہو کو اس وقت سخت تنقید کا نشانہ بنایا جب صدر ٹرمپ نے خود لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اور نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کے اہم رکن بن گویر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے فوجیوں پر لگائی گئی پابندیاں ہٹا دی جائیں اور حزب اللہ پر حملے مزید تیز کر دیے جائیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دوست صدر ٹرمپ کو نہ کہہ دیں۔ اسی طرح دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن کے رکن ایوگڈور لائبرمین نے کہا یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ نہیں کیا، ہمارے فوجی زخمی اور ہلاک ہو رہے ہیں اور اسرائیل کا وزیر اعظم بیروت پر بمباری کے لیے ٹرمپ کی منظوری کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے نیتن یاہو کی حکومت کو ایسی حکومت قرار دیا ہے جو اسرائیلی خود مختاری پر کنٹرول کھو چکی ہے۔